مالکن نے 4 لاکھ دے کر میری شادی اپنی اندھی لڑکی سے کر دی۔ میں اپنی کزن کو پسند کرتا تھا مگر 4 لاکھ کی خاطر بک گیا، مگر وہ اندھی لڑکی ہر رات مجھے سلا کر پھر خود سوتی۔ میرا شک یقین میں بدلتا گیا۔ ایک رات اندھی لڑکی کے کپڑے پہنے مالکن کے پاس جا کر لیٹ گیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ مالکن، میں نے اپنی ماں کے سونے کے 2 کڑے سنار کی دکان کی ٹیبل پر رکھے تھے۔ اس شخص نے دونوں کڑوں کو ہاتھ میں لیا اور اپنی نظر کا چشمہ ٹھیک کر کے ان کڑوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، دیکھو بھیا، میں تمہیں ان کڑوں کے بس 3 لاکھ ہی دوں گا۔ میں نے کہا، یہ 3 تولے کے ہیں اور جانتے ہو سونے کی قیمت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگا، اتنا پرانا ڈیزائن ہے، میرے کسی کام کا نہیں ہے، لیکن تمہارے ابا سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے، اسی لیے یہ قیمت بھی لگا دی، مگر اس سے زیادہ کی قیمت تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ بھی میری مہربانی سمجھو، ورنہ جو دور چل رہا ہے سونا خریدنے والے تو کم ہی سنار کی دکان پر نظر آتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت نہ ہوتی تو کبھی بھی اپنی ماں کے یہ کنگن نہ بیچتا۔ یہ میری ماں کی آخری نشانی تھی میرے پاس، مگر میرے چچا نے شرط ہی ایسی رکھ دی تھی۔ بچپن سے میں نے یہی سنا تھا کہ رابیل میری بیوی ہے۔ جب میرے والدین حیات تھے وہ میرے والد کا کام چچا سے کافی اچھا تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ تب تو چچا نے باخوشی اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دماغ میں بس یہی بات بٹھائی گئی کہ میری شادی رابیل سے ہی ہونی ہے، لیکن میرے والد کے انتقال کے بعد ہمارے حالات بھی اکثر بدل گئے۔ میں بھی 12 سال کا تھا جب میرے والد کی ایک حادثاتی موت کا شکار ہو گئے۔ میری والدہ بیوہ ہو گئیں تو چچا نے کہا کہ سب کچھ بیچ کر میرے ہی گھر پر رہنا شروع کر دو، یہاں اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ میری والدہ نے ہمیشہ میرے چچا کو بھائیوں جیسا ہی سمجھا تھا، اسی لیے سب کچھ بیچ کر ہم چچا کے گھر میں ہی رہنے لگے۔ شروع میں تو چچا میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھے اسکول میں بھی داخل کروا دیا۔ میری والدہ سے کہنے لگے کہ میں ان پیسوں سے کاروبار کرتا ہوں اور سالوں میں ہی ایسی ترقی ہوگی کہ آپ کو گھر بھی مل جائے گا اور آپ کا روزی روٹی کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا۔ میری والدہ نے ان کی بات پر اعتبار کر لیا، لیکن ہر سال میرے چچا میری والدہ سے یہی کہتے کہ مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا چچا یہی کہتے رہتے کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ میری تعلیم بھی چچا نے چھڑوا دی، میں بھی 8ویں جماعت میں تھا۔ کہنے لگے کہ میں اتنے پیسے نہیں کماتا کہ اس کی پڑھائی کا خرچہ اٹھا سکوں۔ میری والدہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ چچا چچی کا رویہ بدلنے لگا، لیکن رابیل میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ میری والدہ کا بھی احساس کرتی تھی۔ اب تو چچی بھی میری والدہ سے گھر کے سارے کام کروانے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ لیاقت کا کام نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ملازمہ گھر پر نہیں رکھ سکتے۔ میں اب چچا کے ساتھ ان کی دکان پر بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ چچا کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے کہ ایک ملازم سے ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے ایسے پیش آتے جیسے میں کوئی نوکر ہوں۔ میں بھی 17 سال کا تھا کہ میری والدہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ پر قیامتیں ہی ٹوٹ پڑی تھیں۔ چچا نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میں نے یتیم خانہ نہیں کھول رکھا اپنے گھر پر، اسی لیے میاں اپنے رہنے کا بندوبست کہیں اور کر لو۔ میں نے چچا کو حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، چچا میرے والد کے سارے پیسے آپ نے رکھ لیے، اگر میرے پاس وہ ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کے ٹکڑوں پر نہ پل رہا ہوتا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ چچا نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا، مجھے دھکے دینے لگے اور کہنے لگے کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا، ایسے کیسے نکل جاؤں؟ مجھے میرے باپ کا پیسہ دے دو جسے آپ نے الٹے سیدھے کاروبار میں ڈال کر برباد کر دیا ہے۔ لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر میں اس گھر سے جاؤں گا تو پھر رابیل بھی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ یہ بات سن کر چچی مجھ پر چلانے لگی، کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کا نام اپنی زبان سے لینے والے؟ میں تم جیسے نکمے اور آوارہ لڑکوں کی اتنی ہمت کے رابیل کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا، آپ شاید بھول رہی ہیں، بچپن میں آپ لوگوں نے ہی ہمارا نکاح کروایا تھا، تب تو آپ کو مجھ میں کوئی عیب نظر نہیں آ رہا تھا، اور آج میرے باپ کا سارا پیسہ ہڑپنے کے بعد میں برا اور آوارہ ہو گیا۔ بچپن میں جب ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا اس وقت میری عمر 5 سال تھی، رابیل کی 3 سال، اسی لیے میرے چچا کہنے لگے کہ اس نکاح کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے، ایسے نکاح نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، میرے پاس اب بھی نکاح نامہ موجود ہے اور میں اس نکاح کو دل سے مانتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں کورٹ کے ذریعے اپنی بیٹی کو خلا دلوا دوں گا۔ میں نے کہا، یہ کرنے سے پہلے ایک بار رابیل سے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ رابیل اپنے ماں باپ سے بہت ڈرتی اور گھبراتی تھی، لیکن اس وقت اس نے میرا ساتھ دیا۔ کہنے لگی، ابو میں اس رشتے کو مانتی ہوں اور کبھی بھی خلا نہیں لوں گی۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بیٹی کی رخصتی اس وقت دوں گا جب تم ایک الگ گھر لوگے
اور میں تمہیں صرف 3 سال کا وقت دے رہا ہوں۔ اگر ان 3 سالوں میں تم نے اپنا گھر لے لیا اور اپنا کاروبار سیٹ کر لیا، میں تمہارا دوبارہ رابیل سے نکاح کرا دوں گا اور اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گا، ورنہ پھر تمہیں اسے طلاق دینی ہوگی۔ میرے پاس اپنی ماں کے سونے کے 2 کنگن رہ گئے تھے، باقی میرے چچا نے اپنے رو کر میری ماں کا سارا زیور بھی لے لیا تھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے دبئی جا کر کام کرنے کا مشورہ دیا، کہنے لگا وہاں پیسے درہم میں ملتے ہیں، اگر تمہاری اچھی نوکری لگ گئی تو پھر تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، 3 سال کیا تم 1 سال میں گھر بنا سکتے ہو۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ بس کہیں سے تم 3 لاکھ کا انتظام کر لو تو میں تمہیں دبئی میں بھجوا دوں اور نوکری بھی لگوا دوں گا۔ اور اتفاق تھا کہ میری اماں نے 3 تولے کے کنگن کی قیمت اس سنار نے 3 لاکھ ہی لگائی تھی۔ میں نے وہ بیچے اور پیسے اپنے دوست کے ہاتھ میں تھما دیے، جسے دیکھ کر تو اس کی باچھیں کھل گئی تھی۔ کہنے لگا بس اب تم بے فکر ہو جاؤ۔ 1 ڈیڑھ ہفتے کے بعد ہی اس نے مجھے ٹکٹ اور ویزا پکڑا دیا۔ کہنے لگا کہ تم دبئی جیسے ہی پہنچو کہ میرا دوست تمہیں لینے آ جائے گا، تمہاری رہائش کا بھی سارا انتظام میں نے کر لیا ہے اور نوکری بھی سمجھو پکی لگ گئی ہے۔ میں خوش ہو گیا، لیکن جیسے میں دبئی پہنچا ایئرپورٹ پر مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا۔ میں کافی دیر دائیں بائیں دیکھتا رہا، لیکن جب مجھے کوئی بھی لینے نہیں آیا تو میں نے اپنے دوست سے رابطہ کرنا چاہا جو کہ پاکستان میں تھا، لیکن اس کا فون بند تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں اس وقت دبئی میں موجود تھا، لیکن نہ میری رہائش کا کوئی انتظام تھا، نہ ہی نوکری کا مجھے کچھ علم تھا۔ شاید میرے دوست نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی تھی۔ میری جیب میں تو پیسے تک نہیں تھے، میں تو اپنی ساری جمع پونجی اپنے دوست کو دے چکا تھا جو کہ فراڈ نکلا تھا۔ میں دبئی تو آ گیا تھا، لیکن نہ تو میرے پاس رہائش تھی اور نہ ہی نوکری۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ میں نے دن بھر تو یوں ہی گلیوں میں بیٹھ کر گزار لیا، لیکن رات کو میں ایک اپارٹمنٹ کے اندر چھپ کر سیڑھیوں کی آڑ میں سو جاتا تھا۔ اپنا سامان بھی میں نے وہیں رکھا تھا۔ دن کے وقت میں مارا پھرتا اور نوکری کی تلاش کرتا۔ ایک دن مجھے پیٹرول پمپ والے نے نوکری پر رکھ لیا۔ میری تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، صرف 8ویں جماعت تک ہی تو میں پڑھ سکا تھا۔ پیٹرول پمپ پر بہت کم پیسوں پہ مجھے رکھا گیا، لیکن مجھے اس وقت نوکری کی ضرورت تھی، اسی لیے جو مل رہا تھا وہی بہت تھا۔ ایک بار وہاں پر ایک عورت پیٹرول ڈلوانے آئی، میں ہی اس کی گاڑی میں پیٹرول ڈال رہا تھا اور وہ پتہ نہیں کیوں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار میرا اس سے نظروں کا تصادم بھی ہوا۔ 50 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی بڑی عمر کی ہو کر مجھے کیوں دیکھی جا رہی ہے۔ بہرحال میں نے پیٹرول ڈالا، پیسے لیے اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پھر میں نے نوٹ کیا کہ وہ عورت روزانہ یہیں پر پیٹرول ڈلوانے آنے لگی اور اس وقت میری ہی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ جب تک میں پیٹرول ڈالتا رہتا وہ عورت مجھے ہی غور سے دیکھتی رہتی۔ ایک بار میں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ ایسا کرو کہ اس گاڑی میں پیٹرول تم ڈالو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس عورت کی نظر صرف مجھ پر ہی یوں اٹھتی ہے، یہاں پر وہ سب لوگوں کو ایسے ہی دیکھتی ہے۔ لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس عورت نے اس لڑکے سے کہا کہ جو روزانہ میری گاڑی میں پیٹرول ڈالتا ہے اسے بھیجو، مجھے اس سے پیٹرول ڈلوانا ہے۔ میرا دوست میرے پاس آ گیا۔ میں اس عورت کی بات سن کر حیران تھا۔ جب میں اس کے پاس آیا، گاڑی میں پیٹرول ڈالنے لگا تو اس نے مجھے پیٹرول کے پیسوں کے علاوہ 500 درہم الگ سے دیے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ کس خوشی میں؟ کہنے لگی کہ رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ بہرحال پیسوں کی ضرورت تو مجھے تھی۔ میں نے وہ 500 درہم رکھ لی اور ان پیسوں سے اپنی رہائش کے لیے ایک کمرے کا بھی انتظام کر لیا جہاں پر رہائش اختیار کر سکتا تھا۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، وہ عورت جب بھی پیٹرول ڈلوانے آتی مجھے کبھی 500 تو کبھی 1000 درہم دی جاتی۔ یہ ایک رقم بہت زیادہ تھی۔ پہل تو میں انکار بھی کر دیتا، لیکن وہ زبردستی میرے ہاتھ پر رکھ کر چلی جاتی۔ مجھے وجہ تو نہیں معلوم تھی، لیکن میں بہت خوش تھا۔ میرے پاس اچھی خاصی رقم بنا محنت کے آنے لگی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ میرے ارد گرد پیسے پھینک کر ایک جال بچھایا جا رہا ہے۔ ایک بار وہ عورت آئی تو مجھے کہنے لگی کہ گاڑی میں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس کے لیے تمہارا میرے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے اب تک کافی پیسے لے چکا تھا، اسی لیے انکار نہیں کر سکا۔ میں گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، مجھے ملازمت پر رکھ لیا۔ وہ عربی خاتون بہت اچھی تھی، اس کا رویہ بھی مجھ سے بہت اچھا تھا۔ چند ماہ وہ مجھ سے گھر اور باہر کے مختلف کام کرواتی رہی۔ مجھے دوسرے ملازمین سے یہ پتا چلا کہ مالکن کی ایک بیٹی بھی ہے جو کہ اندھی ہے، لیکن میں نے آج تک اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار جو کچھ اس مالکن نے مجھ سے کہا وہ سن کر تو میں دنگ رہ گیا۔ کہنے لگی کہ اگر میں اس کی اندھی بیٹی سے شادی کر لوں تو وہ مجھے مالا مال کر دے گی۔ میں نے کہا میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں، اور آپ کیسے راہ چلتے کسی بھی شخص پر اتنا بھروسہ کر سکتی ہیں؟ وہ کہنے لگی میں پچھلے کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے واحد تم ہی ایک ایسی شخص ہو
جو کہ مجھے شریف لگے، تبھی تمہیں اپنے گھر پر ملازمت پر رکھ لیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں تو سوچ میں پڑ گیا۔ پیسے کمانے کا یہ نادر موقع مجھے کہیں اور نہیں مل سکتا تھا۔ وہ مجھے میرے جسم کی بہت زیادہ تنخواہ دیتی تھی، اور اگر میں اس کی بیٹی سے شادی سے انکار کرتا تو یقیناً وہ مجھ پر جو کئی روز سے عنایتیں کر رہی تھی وہ نہ کرتی۔ اب تو مفت کے پیسوں کی مجھے بھی عادت سی پڑ گئی تھی۔ میں نے مالکن سے شادی کی حامی بھر لی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ بے حد خوش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ اب تمہیں کوئی بھی نوکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے 4 لاکھ درہم دے دیے، جو میری ضرورت سے بہت زیادہ تھے۔ پاکستانی 3 کروڑ سے زیادہ کی رقم تھی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر کچھ پل کے لیے بے یقین سا ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ پیپر بھی تھا جس میں انگلش میں کچھ درج تھا۔ میں انگریزی زبان سے اتنا واقف نہ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں یہاں پر سائن کرنا ہوگا، یہ نکاح نامہ ہے۔ میں بھی اس پیپر پر سائن کر بیٹھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ یہ رقم بہت زیادہ ہے، کل ہی میں تمہیں اپنے ساتھ بینک لے کر جاؤں گی اور تمہارا الگ اکاؤنٹ کھلوا دوں گی۔ یہ رقم اس میں ہی رہے گی، جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی تم اس سے خرچ کر لینا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اگلے روز تو وہ مجھے بینک لے گئی۔ بینک لے جا کر اس نے وہاں پر میرا اکاؤنٹ کھلوا دیا۔ میں کسی بھی چیز سے واقف نہ تھا۔ وہ جہاں جہاں مجھے سائن کرنے کا کہتی رہی میں کرتا رہا۔ پھر مجھے کہنے لگی تمہارا اکاؤنٹ اس بینک میں کھل چکا ہے، تو تم جب چاہے یہاں سے رقم نکلوا سکتے ہو۔ جیسے ہی میں اس مالکن کے ساتھ گھر پہنچا، لاؤنج میں ہی وکیل صاحب اور چند لوگ بیٹھے تھے۔ مالکن کہنے لگی ان کے پاس بیٹھو۔ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مالکن نے ان سے میرا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ میں ان کے بیٹے جیسا ہوں اور چند دن تک آفس میں بھی آیا کروں گا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ یہ سب لوگ تمہارے نکاح کی دعوت پر آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی کھانا لگ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ سامنے کمرے میں لے جاؤ، میری بیٹی وہیں ہے۔ میں کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ نکاح میرے لیے محض مجبوری تھی، ورنہ میرے دل میں اب بھی میری کزن رابیل کی ہی محبت تھی، اور میں جو کچھ کر رہا تھا اپنی اس کزن کے لیے ہی کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ مالکن کا کچھ اعتماد بحال کر لوں تو سارا پیسہ لے کر پاکستان چلا جاؤں گا اور وہاں بہت بڑا بنگلہ خریدوں گا۔ رابیل کو اپنے گھر لے آؤں گا، لیکن جو کچھ مجھے دکھایا گیا تھا وہ ایک دھوکہ تھا۔ میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا تو اسے دیکھ کر میں ٹھٹک سا گیا۔ وہ تو بہت خوبصورت ایک عربی لڑکی تھی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر مجھے بار بار رابیل کا چہرہ نظر آنے لگا۔ جتنی محبت میں اپنی منکوحہ سے کرتا تھا، میرا دل اس بات پر آمادہ نہیں تھا کہ میں اس اندھی لڑکی کو ہاتھ بھی لگاؤں، کیونکہ میں نے شادی لالچ میں کی تھی۔ میرا مقصد صرف پیسہ تھا، اس لیے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں اس کے ساتھ کوئی بھی اور رشتہ قائم کروں۔ میں نے سوچا کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک ہی محدود رہے تو بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو ہماری شادی بہت ہی اچانک ہوئی ہے اور میں بھی ذہنی طور پر اس رشتے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس بات پر بھی کوئی اعتراض ہوگا۔ وہ میری بات سن کر ذرا سا مسکرائی اور کہنے لگی مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جتنا بھی وقت چاہیں لے سکتے ہیں۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ مجھے کون سا یہاں پر عمر بھر کام کرنا تھا، یہاں اس لڑکی کے ساتھ رہنا تھا۔ بس جلد از جلد مجھے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے تھے اور پھر بھاگ جانا تھا۔ لیکن اصل ہوش تو میرے اگلے دن اڑے تھے، جب میں بینک میں گیا اور میں نے وہاں پر اپنا چیک سائن کر کے دیا۔ وہ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، جب تک میڈم یہاں پر سائن نہیں کریں گی ہم آپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مالکن تو کہہ رہی تھی کہ میں جب چاہے پیسے نکلوا سکتا ہوں، پھر یہ کیا چکر تھا؟ میں فوراً سے واپس مالکن کے پاس گیا۔ جب مالکن کو یہ بات بتائی تو کہنے لگی ہاں میں نے ہی جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں سب کچھ دے دوں گی تاکہ تم سارے پیسے لے کر بھاگ جاؤ؟ میں تم پر اتنا بھی اندھا بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اس کے منہ سے سچ سن کر تو میں دنگ سا رہ گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے تو خود کہا تھا نا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کیا کرنے ہیں پیسے مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ابھی پیسے کیش کرواتی ہوں، لیکن تم مجھے یہ بتانے کے پابند ہو کہ تم وہ پیسہ کہاں خرچ کرو گے۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جو نکاح نامہ تم نے سائن کیا ہے اس کے ساتھ چند پیپرز اور بھی تھے، اس کے مطابق تم میری ہر بات ماننے کے پابند ہو، تو دوسری شادی نہیں کر سکتے، نہ ہی میری بیٹی کو طلاق دے سکتے ہو، ایسا کوئی بھی تم اختیار نہیں رکھتے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ مالکن نے تو مجھے غلام بنا لیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے آفس لے کے جانے لگی۔ وہاں پر اس نے مجھے کمپیوٹر سکھانے کے لیے اپنے ایک ملازم سے کہا۔ پورا دن وہ مجھے آفس میں بٹھائے رکھتی۔ میں کافی حد تک لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر چلانا سیکھ گیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے آفس کے کمرے میں بٹھانے لگی، سب سے یہ کہتی کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھ سے مختلف کام لیتی،
اور میں کسی نوکر کی طرح مفت میں اس کا کام کرتا رہتا۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا، اس نے مجھے 1 پائی نہیں دی تھی۔ بس اس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی ہی کھاتا۔ رات کو جب میں اپنی بیوی کے پاس جاتا تو وہ سو رہی ہوتی۔ میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا، اسی لیے لیٹتے ہی سو جاتا۔ لیکن ایک بار جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی میرے برابر میں لیٹی ہوئی نہیں تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ تو اندھی ہے، اکیلی کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ تو میں نے باہر نکلا تو مجھے مالکن کے کمرے سے سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے 2 لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ ان کے گھر کے کمرے کے پاس گیا اور کان لگا کر سننے لگا تو میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ جو باتیں میں نے سنی تھی میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور کچھ دیر بعد وہ اندھی لڑکی دروازہ کھول کر کمرے میں آئی اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ میں اس کی اصلیت جان چکا تھا اور مالکن کس مقصد کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہ رہی تھی وہ بھی مجھ پر واضح ہو گیا تھا۔ اسی لیے میں نے اگلے روز اس لڑکی کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ روز رات کو میرے سونے کا انتظار کرتی۔ جیسے ہی میں سوتا وہ کمرے سے باہر چلی جاتی، لیکن آج میں اس لڑکی کے سونے کا انتظار کرتا رہا۔ جیسے وہ گہری نیند میں چلی گئی، میں اٹھا الماری سے اس لڑکی کا لباس پہنا اور دوپٹے سے چہرہ چھپا کر مالکن کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سمجھی کہ میں وہی اندھی لڑکی ہوں۔ کہنے لگی تمہیں اس لڑکے نے چھوا تو نہیں، یا تم نے اپنے حق تو نہیں مانگتا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس وقت کمرے میں نائٹ بلب کی ملگجی سی روشنی تھی۔ وہ مجھے پہچان نہ پائی۔ کہنے لگی کہ اسے شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو، اور نہ ہی میں نے تمہارا اس سے کوئی نکاح کروایا ہے۔ جس پر میں نے اسے سائن کروایا تھا وہ جعلی پیپر سے۔ میں اس لڑکے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے سامنے لانا چاہتی ہوں، تاکہ کل کو جب میں روپوش ہو جاؤں تو جو کچھ میں نے دھوکے سے کمایا اس کا الزام اس لڑکے پر لگ جائے۔ یہ ایک مجبور قسم کا لڑکا ہے، پیسوں کی لالچ میں وہ سب کچھ کرے گا جو میں اس سے کروانا چاہتی ہوں۔ بس چند ماہ گزرنے کی دیر ہے، میں سب کے سامنے اسے اپنے بیٹے کے طور پر مشہور کر دوں گی، اور اس کے بعد تمہاری چھٹی۔ یہ سب سن کر میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس دن میں نے یہی باتیں سنی تھی جس سے مجھے صرف یہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی اندھی نہیں ہے، نہ ہی مالکن کی بیٹی ہے، بلکہ وہ مالکن کے لیے کوئی کام کر رہی ہے۔ وہ الجھی سی باتیں تھی جو میں نے سنی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکے کو اپنے پاس نہ آنے دینا، کیونکہ تمہارا اس سے نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ میں اسے اپنے مقصد کے لیے لائی ہوں، لیکن اب تو سب کچھ مجھ پر واضح ہو چکا تھا۔ میں صبح گھر سے کسی نہ کسی بہانے سے باہر گیا اور سب کچھ پولیس کو بتا دیا۔ وہ عورت کاروبار میں دھوکے بازی کرتی تھی اور پھر فراڈ کر کے پیسہ لوٹ کر دوسرے شہر چلی جاتی تھی۔ اب بھی اس کا مقصد یہی تھا۔ وہ مجھے سب کے سامنے اپنا بیٹا مشہور کر کے خود روپوش ہونے کے چکر میں تھی، تاکہ پولیس مجھے پکڑ کر جیل میں بند کر دے۔ لیکن اب پولیس اسے پکڑ چکی تھی اور مجھے انعام کے طور پر پاکستانی 50 لاکھ دیے تھے۔ میں وہ لے کر واپس آ گیا، اپنا ایک چھوٹا سا مکان لیا، اپنی منکوحہ سے نکاح بھی کر لیا۔ زندگی نے مجھے بس یہ سبق سکھایا کہ کوئی بھی انسان کسی پر بلا وجہ کی مہربانی نہیں کرتا، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اس عورت کا تھا۔ لیکن اللہ نے مجھے بڑے نقصان سے بچا لیا تھا۔